السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے کورونا وائرس، تقدیر اور تدبیر کے درمیان۔ کچھ بھائیوں نے ویڈیو بنائی اور کہا مجھے کورونا وائرس نہیں لگ سکتا، میں گلے لگا سکتا ہوں، ارے میں تو عمرہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نہیں، تقدیر اور تدبیر کے درمیان لینا ہے۔ تدبیر ہی پر بھروسہ کر لیں گے تو وہ بھی غلط ہے، اور صرف تقدیر پر ہی بھروسہ کر لیں گے وہ بھی غلط ہے۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ رکھی ہے، تو ہمارا اور آپ کا تقدیر مضبوط ہونا چاہیے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کہ تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یہی ہے تقدیر۔ لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے، تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ یہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہم دعا کرتے ہیں کسی کو کچھ نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5717 5717، لا عدوى، چھوت چھات نہیں ہے بیماری، وائرس پھیلتا نہیں ہے، پھیلنے والی چھوت چھات نہیں ہے، اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب اللہ چاہے گا تو وہ بیماری پھیلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کے طور پر کیا کہا؟ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5707 کہ تم کوڑھی سے بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ تدبیر ہے، اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے۔ ہم اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ اگر ہم چھو لیں گے کسی کو بیمار پڑ جائیں گے اور مر جائیں گے، جی نہیں۔ یہ سوچئے کہ اگر میں چھو لوں گا، مل لوں گا، اللہ نے لکھا ہے تو مروں گا، یہ تقدیر، اس کو دماغ میں رکھے رہیے۔ اللہ نے میری موت لکھی ہے تو ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ملا ہے، دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر اختیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقدیر پر کن کو بھروسہ ہوگا؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوڑھی آئے، وفد میں آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت نہیں لی، ہاتھ نہیں ملایا۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 باب اجتناب المجزوم ونحوہ حدیث نمبر 2231۔ عمرو بن شرید بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے اندر ایک کوڑھی آدمی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کی طرف آدمی کو، انا قد بعیاناک فرجع، میں نے آپ سے بیعت لے لی، آپ واپس چلے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس لیے کسی کا کتنا پیارا انداز ہے۔ ایک آیت پر غور کیجیے، آج جو ہم اور آپ مسافر سے دور ہیں، یہ احتیاط کے طور پر تدبیر ہے بھائی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 28 کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تم مجھے قتل کر دو تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھانے والا ہوں کہ میں تمہیں قتل کر دوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ احتیاط کے طور پر ہے، تدبیر کے طور پر ہے، اور تدبیر بھی تقدیر میں سے۔ صحابہ کرام نے بھی تدبیر کو اپنایا ہے۔ ایک روایت پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5729 5729، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام سیریا گئے، اور شام کے اندر طاعون پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں مت جائیے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر وہاں ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تدبیر اختیار کرتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کورونا وائرس یا جو کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کو تقدیر اور تدبیر کے بیچ میں لینا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنی ہے اور تدبیر بھی اختیار کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ سے مشورے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام نہیں گئے بلکہ مدینہ واپس آ گئے۔ تو دیکھا آپ نے، اس لیے ہم اور آپ کسی بیماری کو تقدیر اور تدبیر کے بیچ میں لیں، تقدیر پر بھروسہ رکھیں، تدبیر اختیار کرتے رہیں، بقیہ جو نصیب کا لکھا ہوا وہ ہوگا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی تدبیر اپنائی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر اپنائی، 18 ہجری کا واقعہ ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ واقعہ ملے گا، تاریخ طبری کے اندر بھی ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 کے اندر ہے۔ 25,000 یا 30,000 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے پلیگ کی بیماری میں، جو 18 ہجری کے اندر ہے۔ تو تدبیر کیسے اپنائی؟ ایھا الناس ان ھذا الوجع اذا وقع فانما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال، اے لوگو، طاعون کی بیماری اس قدر ہے، آگ کے مانند پھیلتی ہے، اس لیے تم لوگ پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ۔ تو یہ تدبیر ہے،
لوگوں کو نہیں کہتے جانے کے لیے، لیکن تقدیر پر بھروسہ۔ پھر وہ نکلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے، فتفرقوا، پھر وہ لوگ پہاڑوں میں جا کر بکھر گئے۔ اس لیے جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے گیدرنگ سے بچنا ہے، اس لیے آپ دیکھ لیجیے گا بھیڑ بھاڑ کی جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے، تو جان کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں۔ اس لیے تقدیر اور تدبیر کے بیچ میں تمام بیماری، تمام پریشانی کو لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو راوی کہتے ہیں فواللہ ما کرہہ، اللہ کی قسم انہوں نے اس تدبیر کو ناپسند نہیں کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جلد سے جلد اس بیماری سے نجات دے دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔